نہیں تھا، صرف امتحان لینا مقصد تھا۔ عین وقت پر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات تھی کہ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکل گئے، ایک میڑھا ذبح ہو گیا۔ آنکھ سے جب پٹی جو ہٹائی آنکھ سے تو دیکھا کہ اسماعیل تو کھڑے الگ سے مسکرا رہے ہیں اور یہاں میڑھا ذبح ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اس قربانی سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دنیا کی سب سے زیادہ عزیز چیز بھی قربان کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نیکی اور بھلائی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ دنیا کی محبوب ترین چیز جو تمہاری نظر میں ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ آج ہم خرچ کون سا کریں گے؟ روٹی بچی ہوئی ہے تو کوئی مانگنے والا آ گیا اسے دے دیا۔ مولوی صاحب کا کھانا اگر جاتا ہے ہفتے میں ایک روز تو معلوم ہوا کہ جو سالن بچا ہوا تھا کل کا اسے آج دے دیا۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے عزیز چیز، محبوب چیز دینے کی اور قربانی دینے کا جذبہ ہے؟ یہ تو سمجھیے کہ چھتا اتارنا ہے کہ بلا وجہ کی ایک مصیبت ہمارے سر پر ڈال دی گئی ہے اور اس مصیبت کو کسی نہ کسی طرح سے ہم ڈھو رہے ہیں۔ ہماری اس بے حسی نے اور جذبے کی اس کمی نے ہمارے دینی نظام کو بالکل ختم کر کے رکھا۔ آج ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کسی مسجد کے امام کو تقرری دیتے وقت اس کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ یہ ساری مسجدیں، خاص طور سے شہروں کی مسجدیں جو جائیدادوں پر مشتمل ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اور نہ معلوم کتنی نسلوں کے اوپر کے لوگوں نے بنائی تھی۔ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے مساجد میں؟ ہم کتنی اینٹیں لگاتے ہیں اس میں؟ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان مسجدوں میں؟ اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے ہم دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے۔ آج اگر کہیں ہم 100-200 لوگوں سے کہ 100 روپیہ پر منتھ آپ کو دینا ہے ایک مسجد کو تو دینا بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ آپ ایسے نظام نہیں چلا سکتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہماری نسلیں جاہل اٹھ رہی ہیں، انہیں دین بتانے والا کوئی نہیں۔ مساجد میں ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں جو نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ عربی جانتے ہیں، نہ عربی زبان جانتے ہیں، نہ اسلامی شریعت کا انہیں پتا ہے۔ جب انہیں کچھ پتا ہی نہیں تو آپ کو بتائیں گے کیا؟ اور آپ بھی نہیں جاننا چاہتے، آپ بھی صرف یہی سننا چاہتے ہیں ان سے کہ میری خواہش جو کچھ کہہ رہی ہے اس مولوی کی زبان پر وہی آنا چاہیے۔ خواہش کے مطابق فتویٰ وہی آدمی دے سکتا ہے جس نے نہ دین و شریعت کی تعلیم حاصل کی ہو، اور اگر حاصل کی ہو تو اپنے آپ کو بیچ دو۔ علماء کو، ہمارے عوام کو چاہیے کہ اپنے آپ سے الگ اس حیثیت سے رکھیں کہ آپ ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھیں اور یہ ان کو حق دیں کہ اگر آپ غلط کر رہے ہو تو آپ کا حق پکڑنے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ ختم ہو گیا تو درباری علماء کا کی ایک اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، درباری علماء۔ یہ مغلوں کے زمانے میں رہتے تھے اور پچھلی تاریخوں میں حکومتوں میں درباری علماء رہتے تھے، درباری قاضی رہتے تھے کہ حکومت وقت جو چاہ رہی ہے اسی کے مطابق آپ کو فتویٰ دے دینا۔ آج ہے کوئی عالم جو اس بات سے انکار کر دے کہ یہ جہیز کے الٹے سیدھے سامان جو مارکیٹ کی طرح سے سجائے گئے ہیں اس میں میں شرکت نہیں کر سکتا، نکاح نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے اندر ہی جرات نہیں پاتا، اس وجہ سے کہ ہمارے عوام نے ہمیں اس لائق رکھا ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے، شرعی اعتبار سے غلط ہے، میں نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ اور جب تک یہ مقام آپ علماء کو نہیں دیں گے آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی سب سے عزیز ترین چیز قربان کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ہم اپنی انا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنی انا اور اپنی خواہش کو ہم سب سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں، کتنے دوست احباب ہیں جو دین کے نام پر یا مسلک اور عقیدے کے نام پر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی میں یہ سوچ رہا تھا میں ایک مرتبہ کہ آخر کیا بات ہے، بعض مساجد میں یہیں علی گڑھ میں دیکھتا ہوں کہ 50 سال سے ایک ذمہ دار عالم دین امامت کرتا ہے،
لیکن بعض مسجدوں میں 3 سال اور 2 سال 1 سال کسی عالم کا رکنا محال ہے، پورے 50 سال کی تاریخ ہے. تو یا تو علماء کے اندر کمی ہے یا عوام کے اندر کمی ہے. کمی تو بہرحال ہے کہیں نہ کہیں. یہ جائزہ لینا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب یہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو. خواہش کی قربانی، لیکن ہم خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اعلان کر دیجئے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہاں نسک کا لفظ جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اس سے صرف قربانی مراد نہیں ہے، بلکہ عبادت کے سارے کام، اے اللہ عبادت کے جو سارے کام ہم انجام دیتے ہیں یہ سب صرف تیری رضا کے لیے. لیکن یہاں حال کیا ہے؟ ایک آدمی اگر 1 مہینے تک کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لے تو اس کے اندر یہ خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے کہ اب اس مسجد کا ذمہ دار میں ہوں. یعنی عبادت ہم کرتے ہیں کس لیے؟ کوئی چیز پانے کے لیے. آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ آپ نے وہ عبادت جو کی ہے وہ کسی اور چیز کی لالچ میں کی. یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری نماز اللہ کی رضا کے لیے، ہماری قربانی، عبادت کے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں. ہمارا مرنا اور ہمارا جینا، یعنی جب تک ہم زندہ رہیں گے اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے زندہ رہیں گے، اور موت آئے گی تو تیرا نام لیتے ہوئے کلمہ توحید ہماری زبان پر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ وہ پہلو ہیں جو قربانی کرتے وقت ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہنے چاہیے. شرک سے لے کر کے، شرک سے اجتناب کیجئے، توحید کے علمبردار رہیے. اور توحید کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم قبر پرستی سے اپنے آپ کو باز رکھیں، بلکہ توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی خواہش کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. قرآن مجید نے ایک جگہ اس گرہ کو کھول دیا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اپنی خواہش کو اپنا بت بنا لیا، معبود بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، پوجا اس کی کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے شرک کا مفہوم بھی اپنے حساب سے طے کیا، توحید کا مفہوم بھی اپنے حساب سے طے کیا ہے. قرآن و حدیث میں توحید کا تصور جو دیا گیا ہے اور شرک کا جو تصور دیا گیا ہے، وہ باتیں ہم یا تو جاننے کی کوشش نہیں کرتے یا جانتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے حکم کے خلاف ہم کوئی کام کسی کے دباؤ میں کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم ڈرتے اللہ سے نہیں، ڈرتے ہیں برادری سے، ڈرتے ہیں سماج کے رسم و رواج سے، اور ڈرتے ہیں اپنی خواہش کی آگ کے بجھ جانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کھول کھول کر رکھا ہے کہ بے غرض ہو کر کے انہوں نے پوری زندگی میں قربانیاں پیش کی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا. قرآن مجید میں 2 نبیوں کی زندگی کو نمونہ بنانے کی بات کہی گئی ہے. ایک تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے لیے بھی اسوہ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا، جو آخری نبی کے لیے کی زندگی کے لیے کلام ہے، ان کی پیروی کرنے کے لیے اسوہ کا لفظ استعمال کیا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار مناتے وقت ہمیں یہ ساری باتوں کو اپنے طور پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور واقعی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.